ناکام اور نامراد ہوئے۔ پھر سن 1952 کو مرزا بشیر الدین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سال قادیانیت کا سال ہے، مرزائیت کا سال ہے، اس میں ہم پلیں گے پھولیں گے، اور رقبہ میں ہمیں انگریز گورنر جگہ دے کے چلا گیا ہے۔ جناب نگر چلیوڑ کے علاقہ میں دریائے چناب کے کنارے ہزاروں ایکڑ اس نے اراضی ان کو دے دی لیز پر۔ لیکن حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ محمود کی سرزمین پر خاک و خون میں لطپت کر کے ان کو مانگا منڈی کے علاقہ اور جنگلات کے اندر ان کی لاشوں کو ضائع کرا دیا، کہیں پانی میں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام میں ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ ہم جیلوں کو آباد کر رہے ہیں، حکومتی پابندیوں سختیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، غیر بندی میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا ڈیم پمپ فٹ کر کے لا رہے ہیں کہ ایک نہ ایک روز یہ ضرور بھی ضرور ملے گا۔ چنانچہ اس کا ثمرہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کا جب نظام حکومت متحرک فعال ہوا اور انگریز نے یہ دیکھا، ہندوستان نے دیکھا کہ پاکستانی بل پھول رہے ہیں، تو حملے کی منصوبہ بندیاں کرنے لگے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ مجلس احرار اسلام کے بانی مفکر مؤسس اول تھے اور مجلس احرار اسلام تحریک پاکستان کی اس انداز سے مخالفت کرتی تھی کہ مسلمانوں کو الگ ریاست حاصل کرنے کے مطالبے سے ہٹ جانا چاہیے، آزادی حاصل کرنے کے مطالبے پر ہم ان کے ساتھ ہیں، قومی حکومت برقرار رہے، صوبائی حکومتوں کا نظام برقرار رہے، کچھ عرصہ تک ہم آزادی کے بعد پھر اس کے لیے الگ سے نئی جدوجہد کریں۔ لیکن قربانیاں ہم حضرات نے دی اور قبولیت کا تاج جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ سجا، پاکستان قائم ہوا، مگر ہندوؤں نے جب حملہ آور ہونے کی کوششیں سازشیں شروع کی تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر لاہور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں